ناظرین، کل بائیڈن صاحب نے ایک غرور سے بھرا ہوا جملہ ادا کیا تھا ایک انٹرویو کے دوران، جس پہ کل میں نے بات بھی کی تھی کہ وی آر دی امریکہ، وی آر دا موسٹ پاورفل کنٹری ان دی ہسٹری آف دا ورلڈ۔ صرف ابھی تک نہیں، دنیا کی ہسٹری میں آج تک جتنی قومیں آئی ہیں سب سے زیادہ پاورفل ہم رہے ہیں۔ اب اس پہ میں نے فرعون کا مثال بھی دیا تھا کہ فرعون بھی جب ڈوبنے والا تھا نا، اس سے کچھ لمحے پہلے تک بھی جب وہ ریڈ سی کراس کر رہا تھا حضرت موسیٰ کے پیچھے پیچھے، تو فرعون کو پتہ تھوڑی تھا کہ وہ ڈوبنے والا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا تو وہ ریڈ سی میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اپنے ڈوبنے سے چند لمحے پہلے تک بھی فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے پاورفل انسان ہے۔ تو قدرت کی جو ترکیبیں ہوتی ہیں نا، اوپر والے کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، اس کا جو پلان ہوتا ہے، آپ ہر دور میں دیکھیں گے اس کا جو کلائمیکس ہوتا ہے نا، اس کا جو اختتام ہوتا ہے، اس کی جو آخری جو حصے ہوتے ہیں بڑے ہی شاندار قسم کے اور عقل کو دنگ کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اب بائیڈن صاحب یہ ساری باتیں کر رہے تھے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ریکیپ کریں تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے تک، 2-3 سال پہلے تک کیا یہ کر رہے تھے؟ یہ کر یہ رہے تھے، افغانستان سے فوجیں نکال رہے تھے، عراق سے فوجیں نکال رہے تھے، سیریا سے ڈس انگیج ہو رہے، ہر جگہ سے ڈس انگیج ہو رہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب جو ہے نا کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی، آپ یاد کریے، کوارڈ بنا رہے تھے، آکس بنا رہے تھے، یہ امریکہ کے ڈیزائن تھے۔ آج دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ پہلے پھنس گئے یہ یوکرین کے اندر، اور یوکرین کی جنگ مطلب چائنا نے تو نہیں شروع کرائی، امریکہ کی خود کی غلطیاں تھیں نا۔ وہ نیٹو کو آگے لا رہے تھے یوکرین کے اندر، اور زیلنسکی بار بار کہہ رہا تھا کہ نہیں میں تو نیٹو کا ممبر بنوں گا، تو ان کی اپنی غلطیاں تھیں نا۔ یہ پیچھے سے بیکنگ دے رہے تھے زیلنسکی کو، ہاں تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ ان کی خود کی امریکنس کی غلطی تھی، اور وہ وہاں پر پھنس گئے۔ آج ہی ان کی جو انرجیز تھی وہ وہاں پر کنزیوم ہونے لگی یوکرین کے اندر۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے ہر دور میں انکنڈیشنل سپورٹ اسرائیل کو دی ہوئی تھی، کریٹ برطانیہ نے کیا، لیکن امریکہ ساتھ تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ باقی کی جو ریمیننگ ان کی انرجیز ہیں وہ یہاں پر کنزیوم ہو رہی ہیں۔ مڈل ایسٹ سے نکلنے کا پلان بنایا تھا، مڈل ایسٹ ہی سیکنڈ ان کو کر رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کوارڈ اور انڈو پیسیفک کدھر گیا؟ کیا بنا اس کا؟ اتنے بڑے بڑے فرنٹس کے چلتے کیا امریکہ وہاں دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، انہوں نے تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا تھریٹ نمبر 1 چائنا، تو وہ اس کو تو دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ دے آر ناٹ آن دا ڈرائیونگ سیٹ۔ مطلب جیسے دنیا میں پہلے یہ جہاں یہ جاتے تھے دنیا ادھر مڑ جاتی تھی، اب تو ایسا نہیں ہو رہا۔ اب تو حالات ان کو جدھر گھما رہے ہیں یہ ادھر گھوم جاتے ہیں۔ دیکھیے نا ان کی اسٹریٹجی کا فیل ہونا، ان کی اسٹریٹجیز یہی تھی، انڈو پیسیفک اسٹریٹجی، کوارڈ، اور یہ تو ساؤتھ چائنا سی، وہاں پہ تو کچھ بھی ایسا خاص نہیں ہو رہا، لیکن امریکہ انگیج ہو گیا دوسری جگہوں پہ۔ تو یہ صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا جو انفلوئنس ہے، گلوبل انفلوئنس، وہ ڈکلائن ہو رہا ہے، اور اسی پہ خود ان کے جو انالسٹ ہیں وہ بھی اب باتیں کرنے لگے ہیں۔ آج نیو یارک ٹائمز نے بڑی انٹرسٹنگ آج ایک اوپینین لگایا ہے، یہ ضرور پڑھیے گا جا کے، دی اسٹرینج ڈکلائن آف دی پیکس امریکانا، امریکہ کے قوت کا عجیب و غریب قسم سے ڈکلائن ہونا، دپڑدوس ہونا۔ اب دیکھیں یہ سائن ہوتا ہے، یہ جو ہوتی ہے نا، یہ جو چیزیں اوپر والا دکھاتا ہے کہ امریکہ کرنا کیا چاہ رہا تھا، کنٹینمنٹ آف چائنا، ان کا پلان یہ تھا کہ وہاں جائیں گے۔ ہو کیا رہا ہے، یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اب یوکرین کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے ادھر پھنس گئے مڈل ایسٹ کے اندر۔ اچھا، مڈل ایسٹ کا جو فرنٹ ہے وہ مطلب ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں اب یہ مسئلہ عربوں کا صرف نہیں رہا، ویسے شروع سے لے کے عربوں کا نہیں ہے، کیونکہ سب سے آگے کون نظر آتا ہے آپ کو؟ ایران نظر آتا ہے، سب سے آگے وہی ہے۔ آج بلکہ سید علی خامنہئی نے ایک طرح کا فتویٰ دے دیا ہے کہ ان کے خلاف لڑنا جو ہے نا وہ فرض ہے۔ اب فتویٰ بڑی ایک سیریس بات ہوتی ہے یہ۔ ان کے جو پیروکار ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اب اس جنگ میں حصہ لیں گے، اور صرف انہوں نے ہی نہیں، وہ جو مقتدیٰ صدر ہے عراق میں انہوں نے بھی اسی طرح کا فتویٰ دیا ہوا ہے، اور آیت اللہ سستانی جو ہے انہوں نے بھی دیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس جنگ کے اندر انگیج ہو سکتی ہے اگر یہ ایسکلیٹ ہوتی ہے، اور یہ عربوں کا مسئلہ نہیں رہا۔ آج کیبنٹ میٹنگ ہوئی سعودی عرب میں، اور کنگ سلمان خود وہاں پر آئے۔ کنگ سلمان نے اس میٹنگ کو ہیڈ کیا، اور اس کے اندر پتہ ہے وہ کیا بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو محمد بن سلمان نے جتنے بھی ڈیسیشنز لیے ہیں ہم اس کو اوکے کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان کے ڈیسیشنز کون سے ہیں؟ جنگ بندی کراؤ،
2 اسٹیٹ سلیوشن یہاں پر امپلیمنٹ کراؤ، غزہ کے اندر یہ جو ایڈ بند کر رکھے ہیں اس کو کھلواؤ، یہ سارے محمد بن سلمان کے ڈیسیشن ہے. کنگ نے اس کو اوکے کر دیا ہے. پہلے اگر کسی کو یہ شبہ تھا نا کہ یار یہ تو کراؤن پرنس سے ڈیسیشنز لے رہا ہے نا، ہو سکتا ہے کنگ کچھ اور، کیونکہ کنگ تو کنگ ہے نا، لیکن کنگ نے اوکے کیا ہے کہ نہیں یہ سارے میرے ڈیسیشنز ہیں. پیچھے سے اصل میں کنگ سلمان ہی ہیں اور آگے اس کو ایگزیکیوٹ جو ہیں محمد بن سلمان کر رہے ہیں. اب دیکھیں سعودی جو ہے نا، اس دن بھی میں نے کہا یہ بلیک اینڈ وائٹ قسم کی ان کی پالیسیز ہوتی ہیں. اگر یہ کسی چیز کے لیے کہتے ہیں نا یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تو دے ایکچولی مین اٹ. وہ مطلب ڈیمانڈ کرتے ہیں نا تو اس پہ گیم نہیں کھیلتے. وہ اگر کہتے ہیں ہمیں یہ کر کے دو تو دے ایکچولی مین اٹ. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ ذرا پبلک کو دکھاتے ہیں اندر کھاتے دوسری پالیسی، ایسا نہیں ہوتا. سعودی کے اندر ان کی ڈپلومیسی بڑی کلیئر ہوتی ہے، جو سامنے ہوتی ہے پردے کے پیچھے بھی وہی ہوتی ہے. اور دوسرا بڑا جھٹکا آپ کو بتاؤں، نان عرب ملک جو ہیں، ایران آپ نے دیکھ لیا، ملائیشیا نے آپ دیکھیں ایک طرح سے کنڈیم ہی کر دیا پورے کے پورے ویسٹ کو. ملائیشیا نے کہا کہ یہ جو امریکنس ہر جگہ جا کر اور بات کر رہے ہیں حماس کے خلاف، یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے، ملائیشیا کہہ رہا ہے. اور انڈونیشیا آپ اس کو ساتھ ملا رہے ہیں، دونوں کی پالیسی ایک جیسی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے، پریشرائز کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو، بھائی نہیں آپ نے کرنا ہے کنڈیم کریں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ملائیشیاز انور ریجیکٹس ویسٹ's pressuring attitude to condemn Hamas. Malaysian Prime Minister says his government will continue to maintain its relationship with Palestinian group. ملائیشیا آ گیا. پاکستان کے اندر آج فوج کی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور کور کمانڈر کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہر طرح سے فلسطین کی مدد کریں گے جیسے چاہیے ان کو، مورلی، ڈپلومیٹیکلی، پرنسپلی، ہر جگہ پہ کریں گے. تو وہاں سے آپ کو پاکستان بھی اسی سٹانس، سعودی سٹانس کو فالو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ملائیشیا آپ کو سعودی سٹانس کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ایجپٹ آپ کو سعودی سٹانس کو فالو کرتا ہوا نظر، سارے یو اے بھی. یو اے کے بارے میں کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ مسکنسیپشن تھی کہ انہوں نے ابراہمک اکارڈز کیے ہوئے تو شاید یہ اسرائیل کی طرف چلے جائیں، لیکن ایسا آسان نہیں ہے. جی سی سی والوں کی جو بانڈنگ ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے. یہ جو کل یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے اندر رشیا نے ریزولوشن پیش کیا تھا نا، جس کے اندر ہیومینیٹیرین کوریڈور بنانے کی بات کی جا رہی تھی، اس کی فیور میں یو اے نے ووٹ ڈالا ہے. امریکہ، فرانس، یو کے کی مخالفت میں جا کے انہوں نے اس کی فیور میں رشیا، چائنا کے ساتھ مل کے یو اے نے ووٹ ڈالا فلسطینیوں کے حق میں. تو یہ جو گیم ہے نا، اگر امریکنس یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ صرف عرب ورلڈ 4-5 ملک ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بہت چیز بڑھ گئی ہے. اس کے اندر نان عرب ملک بھی آ گئے ہیں اور وہ امریکن اسٹانس کو سپورٹ نہیں کر رہے. اٹ وونٹ بی ایزی فار انکل بائیڈن ناؤ ٹو سیل پرو اسرائیل نیریٹو ان مسلم ورلڈ، کیونکہ وہاں پر میں پہلے ہی دن سے کہہ رہا ہوں مسجد الاقصیٰ جو ہے نا ساری مسلمان دنیا کی ریڈ لائن ہے. اس پہ کوئی بھی پالیسی بنتی ہے نا تو طوفان آ جاتا ہے، سڑکیں بھر جاتی ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے پروٹیسٹ کے اندر سڑکیں بھر جاتی ہیں. قبلہ اول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، معراج کرنے گئے ہیں. اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ فلسطینیوں کا اپنا ملک ہے. یہ کوئی باہر سے آ کے، جیسے اسرائیل 1948 میں باہر سے یورپ سے لا کے انہوں نے سیٹل کیا نا یہاں پہ، یہ تھوڑی باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ ان کا اپنا ملک ہے. تو پرنسپلی بھی ان کا جو اسٹانس ہے ہر لحاظ سے آپ کو اسٹرانگ نظر آتا ہے. تو مسلم دنیا پوری کی پوری تقریباً یوں سمجھے کہ بائیڈن صاحب لوز کر سکتے ہیں اگر وہ پھر بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کے اور دنیا کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں آپ ہر حال میں فلسطینیوں کے یہاں سے ادھر ادھر کریں اور حماس کی آڑ میں جو ہے وہ غزہ خالی کریں. اٹ وونٹ بی ایزی فار دیم.